السلام علیکم. خبردست کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جہاں عامر لیاقت حسین اور دانیہ شاہ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور سوشل میڈیا پر جتنا ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کم ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے شاید جس نے اس ٹاپک پر بات نہ کی ہو. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر اسلم راجہ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ یہ دانیہ شاہ اور عامر لیاقت کا جو کیس ہے اس میں کس کی غلطی ہے، کس کی نہیں غلطی، اور سوشل میڈیا پر جو آڈیو اور ویڈیوز کا لیک کرنے کا سلسلہ جاری ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. السلام علیکم ناصر اسلم راجہ صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہدہ راؤ بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. میں اس موضوع پہ پروگرام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں. ایک تو آپ نے بھی کہا اور دوسرا ویسے بھی حالات دیکھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ عامر لیاقت کی جو اس سے ملاقات ہوئی پہلی وہ کہاں ہوئی، جس کی وجہ سے عامر لیاقت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں گا، اور اس کو سوانح خواب اس نے دکھائے اور اس کے والدین بھی فوراً راضی ہو گئے. لیکن کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ آپ نے کہا مجھے پتہ ہے کہاں ملاقات ہوئی تھی. یہ تھوڑی سی بات اچھی نہیں ہے، میں اس لیے یہ نہیں چاہتا. اچھا، اچھی جگہ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے دیکھا کہ یار ایک معصوم سی لڑکی ہے، ایک خوبصورت سی لڑکی ہے، اور ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب چرب زبان تو بہت ہے ماشاءاللہ. تو وہ شیشے میں اتارنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے اس کو 2-3 باتیں کی، اس کو شیشے میں اتارا، اس کے والدین کے پاس چلے گئے. عامر لیاقت آ گیا، یہ آ گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھنگا ہو گیا. میڈیا کے لوگوں سے ویسے بھی لڑکی جلدی امپریس ہو جاتی ہے. اور پھر اس نے جو ان کو خواب دکھائے وہ لوکل لیول کے یا نیشنل لیول کے نہیں تھے، وہ انٹرنیشنل لیول کے تھے. اور جب بندہ اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہو اور اس کو بندہ یہ کہے کہ میں آپ کو یو کے لے جاؤں گا، امریکہ لے جاؤں گا، میں آپ کو فرانس لے جاؤں گا، میں آپ کو پتہ نہیں کہاں لوں گا، اور وہاں جا کے آپ کو کیا کیا. ظاہر ہے اس وقت کو غلط بات نہیں کی جو اس بعد میں اس نے لڑکی نے کہا، لیکن خواب ایسے ہی تھے، بلند اور بہت زبردست اور بڑے سوانے خواب تھے، جس سے لڑکی اور اس کے والدین فوراً پھسل گئے. انہوں نے سمجھا کہ یہی تو وہ بندہ ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم تبھی تباہ ہوتے ہیں، تبھی لٹتے ہیں جب ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، اور لالچ میں آ کے ہم یا اپنا پیسہ لٹوا دیتے ہیں، یا اپنی عزت لٹوا دیتے ہیں، یا سب کچھ لٹوا دیتے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ عامر لیاقت کون ہے. عامر لیاقت کے والد صاحب بھی ایم این اے رہے، میرا خیال ہے سینیٹر بھی رہے، ایم کیو ایم کے تھے. یہ خود بھی جب پہلی دفعہ بنے ایم این اے اور ان کو وزیر مملکت بنایا، حج اور اوقاف کا یہ وزیر مملکت تھے، بڑا چست سا پاجامہ پہن کے آتے تھے. بڑے ایک ٹائم پہ بہت ہٹ تھے، عالم آن لائن کی ریٹنگ بہت تھی. یہ عالم آن لائن ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس کا لوگ باقاعدہ انتظار کرتے تھے. اور خاص طور پہ خواتین ان کی جب یہ نعت پڑھتے تھے یا دعا کرواتے تھے تو روتی تھیں، ہاتھ اٹھا کے روتی تھیں. جیسے کہ وہ اب ہمارے کون سے وہ رائٹر ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب، وہ خود کہتے ہیں کہ میری بیوی اور میرے بچے ان کا پروگرام دیکھ کے رویا کرتے تھے. لیکن جب آپ کو شہرت ملتی ہے، آپ کو پیسہ ملتا ہے، تو اس کے بعد جو آپ کے حالات ہوتے ہیں. میں آپ کی بات کر رہی ہوں. ویسے راجہ صاحب شہرت اور بلندی جب ملتی ہے ہر انسان اس کو سنبھال نہیں سکتا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو سنبھالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اپنے اندر عاجزی رکھنا اور لوگوں کی داد رسی کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بندہ اس شہرت کو، اس پیسے کو استعمال کر کے لوگوں کی عزت جو ہے نا پامال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی انہوں نے کیا. ایک تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، یہ صرف ڈنڈے کی بات سنتے تھے، اور وہ ڈنڈا تھا جو ہمارے الطاف بھائی ہیں. اس کے بعد یہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے. انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، اور اس کی پہلی بیوی کی اور بھی شاید بہت سارے لوگوں کی بد دعا، اللہ تعالیٰ سب کو کسی دوسرے کی بد دعا سے بچائے. ان کی بیوی نے جب یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، تو یہ بہت بڑی بد دعا ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنا معاملہ اپنے سے بد دعا دینے کی بجائے، مقابلہ کرنے کی بجائے، گالم گلوچ کرنے کی بجائے، بیان بازی کرنے کی بجائے کہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑے، تو اللہ پھر اپنے بندے کو، جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو ادھر سے ان کی جو ہے نا، پھر ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، اور وہ باپ کو بار بار. تو راجہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ عامر لیاقت کی ہسٹری ہے، دانیہ شاہ کس طرح ملی، لیکن دانیہ شاہ کی طرف سے ویڈیوز لیک کرنا یا عامر لیاقت کی طرف سے آڈیو لیک کرنا، تو معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر ہم کتنے گر چکے ہیں کہ ابھی دونوں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. تو بیڈ روم کی ویڈیوز شیئر کرنا، کہ دانیہ بھی کسی پلان سے گئی تھی؟ کیونکہ دانیہ ویڈیوز شیئر کر رہی ہے. اصل میں یہ بھی ایک قدرت کی ایک عجیبی چیز ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم تو انصاف کے قابل نہیں ہیں کہ جب میں اس نیت سے آپ سے کوئی کام لینے کی کوشش کروں گا یا آپ کا کوئی کام کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دینا ہے، آگے جا کے میں نے آپ کو دھوکہ دینا ہے، تو یہ
سیم چیزیں سیم ٹریک جو وہ دوسرا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مچھلی اب پھنسی ہے تو اس کو میں نے اس طریقے سے یوز کرنا ہے. اب چونکہ اس نے وہ تیز لڑکی تھی, وہ معصوم سی تو لگتی ہے, باتوں سے بھی لگتی ہے کہ اتنی تیز نہیں ہے, لیکن وہ تیز لڑکی تھی. اس نے جب دیکھا کہ معاملات ہیں تو اس نے پہلے اپنی ویڈیو بنا کے اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, کوئی بیوی اپنے شوہر کی اس طرح برہنہ تصویر تو نہیں بناتی نا, اور بنا کے اپنے پاس تو نہیں رکھ لیتی. شاید کئی خاوند شاید کرتے ہو, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, لیکن ایک بیوی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنے خاوند کی اس طرح بیوی تو ہمیشہ شوہر کی عزت رکھتی ہے, شوہر کی عزت رکھتی ہے, اور اس میں شرم و لج جاتی. تو ایسی لڑکی جس کی عمر یہ بھی 18 سال ہے, جس نے دنیا بھی نہیں دیکھی, ایک چھوٹے سے علاقے لودرا سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت نے ہمیشہ چکمہ دیا, طوبہ کو دیا, بشرا کو دیا, تو اب عامر لیاقت کو ایک ایسی ملی ہے جس کو اوپر سے آ کے پکڑا ہے جس نے, تو یہ مکافات عمل ہے. دیکھیں, ہم بچپن میں جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے تھے نا, اس میں ایک کہانی اور ایک ضرب المثل یہ بھی تھی کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو آخر ایک دن آپ جب دھوکے پہ ایک دن آپ پکڑے جاتے ہیں, اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں, جب پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ معاف فرمائے پھر کوئی آپ کی بات سنتا نہیں. اب دیکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنے رشتہ دار تو مطلب چھوڑ دیں, کہ کوئی محلے والا, کوئی دنیا کا کوئی شخص جو ان کو جانتا ہے وہ ان کی عزت کرتا ہوگا. شاید کوئی لالچ میں آ کے پھر ان کے نرغے میں آ جائے, لیکن دلوں سے لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت ختم ہو گئی ہے. اور عامر لیاقت کو جو بہت اچھے طریقے سے جو جانتے تھے, اب ان کے دل میں ان کا کوئی مقام نہیں اور کوئی نہیں. اور شاید اب کوئی ٹی وی والا بھی ان کو سکرین نہ دے. ایک وقت یہ تھا کہ یہ رمضان کی ٹرانسمیشن کرنے کے لیے لاکھوں لیا کرتے تھے, یہ لاکھوں تو لیتے تھے. اس چینل کو ایک مہینے میں اتنے کروڑوں کما کے دیتے تھے, بعض لوگ تو ہاں اربوں کا کہتے ہیں, کیونکہ ان کی رسپیکٹ بہت تھی, اور وہ کہتے تھے وہ ملتے تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائے, اٹھا کے زمین میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو دانیہ کو سر کوئی آخری میسیج ہے, کیونکہ خاتون کو اپنی عزت کا ہمیشہ خیال کرنا پڑتا ہے. دانیہ کو اس ٹائم تو لگ رہا ہے کہ میں بہت ہٹ ہو رہی ہوں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا میں بہت بری طریقے سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہوں. نہیں, اصل میں دیکھیں, اگر وہ ہٹ ہونے کا نہیں, اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اصل میں یہ شخص ہے کون اور خطرناک کتنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک خوف میں مبتلا ہو گئی ہے, ورنہ وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہتی کہ مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے, مجھے اپنی جان بخشی چاہیے, جان خلاصی چاہیے. وہ کہتی ہے کہ بس جان چھوٹے تو لاکھوں پائے. لیکن سر وہ جب انٹرویوز دے رہی ہے تو کچھ ایسی غیر اخلاقی باتیں بتا رہی ہے, کر رہی ہے, کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کیش کرا رہی ہے اس چیز کو. نہیں, اب یہ دیکھیں نا, ہمارے جو صافی بھائی ہیں, جو بہنیں ہیں, یہ جو کام کرتی ہیں, یہ بھی ایک بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں. ہاں, وہ بھی جان کے سوال کرتے ہیں. ہاں, جا کے ایسا جال پھینکتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جو میں انٹرویو کرنے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا, تو وہ اس کو ایک مزہ, دیکھیں نا, ایک مزہ تو اس کو آ ہی رہا ہے, ایک اس کو لذت تو آ ہی رہی ہے کیمرے کے سامنے. اور جب لوگ اس کے دیکھتے ہیں, اس کی لائکس آتی ہیں, اور پھر لوگ کچھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور کچھ نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں, تو ایک ایسی لذت ہے نا یہ میڈیا کی. یہ بھی ایک بہت بڑا نشہ ہے. تو اس کو یہ بھی اب نشہ لگا ہے. وہ شاید اس کے ساتھ اپنے شوہر کے کہنے میں تو نشہ نہیں کرتی تھی, لیکن اس نشے میں لگ گئی ہے, شہرت کا نشہ لگا. اب وہ کبھی اس سے فارغ ہو کے وہ کسی نہ کسی ڈرامے میں, کسی نہ کسی یوٹیوب چینل بنا لے گی, اور وہ بنائے. وہ پہلے بھی بہت بناتی ہے. جی ناظرین, ناصر اسلم راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, تو دانیہ شاہ کو لگ رہا ہے کہ میں انٹرویو دینے سے شاید ابھی ہٹ ہو رہی ہوں, اور لوگ جانے والے بھی گھٹیا سے گھٹیا سوال جان بوجھ کے پوچھتے ہیں کہ جتنا گھٹیا سوال کیا جائے گا, جتنا گھٹیا جواب آئے گا, اتنی ہماری ویڈیوز بکے گی. لیکن دانیہ شاہ کو اس ٹائم لگ رہا ہے کہ ہر بندہ میرے حق میں ہے. شاید میں دیکھیں, ایک اور لڑکی ہانیہ آئی تھی. جی, ٹھیک ہے, وہ ہمارے اسی اسٹوڈیو میں آئی تھی, اور میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا, اور اس سے بھی لوگوں نے اسی طریقے سے کیا. لیکن جب وہ ادھر ہمارے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو, تم میری بیٹی ہو. ٹھیک ہے, حالانکہ میرے کئی ساتھیوں نے کہا یار آپ نے اس کو, میں کہا یار دیکھو, غلطی سب سے ہو سکتی ہے, میرے سے ہو سکتی ہے, آپ سے ہو سکتی ہے, یہ جو ہمارے کیمرے کے پیچھے ہمارے صاحب کھڑے ہیں ان سے ہو سکتی ہے, ان سے تو عموماً ہوتی بھی ہے, ہماری اچھی ویڈیو ضائع کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بالکل گناہ گار ہے. ہر وقت اس کو اس چیز کا موقع دینا چاہیے کہ کل وہ توبہ کر لے, اور کل شاید وہ ہم جس کو برا سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ اچھا انسان اور مسلمان بن جائے. تو اس لیے تو, لیکن اس کی بھی جو آہو بقا تھی نا, اس میں بھی بہت بد دعائیں تھیں. اس نے بھی, وہ بھی یوز ہوئی, وہ بھی اسی لالچ میں کہ میں اوپر فیم میں چلی جاؤں گی. لیکن یہ جو مرد ہوتا ہے, اور اس طرح کا جو بھنورا مرد ہوتا ہے, وہ بہت جلد اکتا جاتا ہے, اور بہت جلد لڑکیوں کو ان کی اوقات یاد کرانا شروع کر دیتا ہے, اور خود پھر کسی نئے شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اور یہ جو کئی انہوں نے ایسے بیان دیے ہیں جو شاید ہمارے
नाजरीन ने किसी वीडियो में देखे नहीं, इसमें ये कह रहे हैं कि ये ऐसे होते हैं वली अल्लाह, तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें मेरे तलवे चाटने चाहिए, भूसे देने चाहिए और मेरी खिदमत करनी चाहिए और मुझे जीतना चाहिए। मतलब है वो उसने ये देखा कि मैंने शायद इसके दिमाग पे और इसके दिलो दिमाग में मैंने इसको मैंने काबू कर लिया। तो अब लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जितनी भोली भाली उतनी थी नहीं नज़र आती है, इतनी भोली भाली ये लड़की नहीं है। उसे ये भी नहीं पता था कि शायद इसने मेरी कैसी कैसी वीडियोस बना ली हैं, और अब उसे पता चल रहा होगा कि वो समझ रहा था कि शायद शिकार मैंने किया है, वो शायद ये समझ रहा था कि तेज़ मैं हूँ, वो समझ रहा था कि मीडिया का जो टाइकूनों या मीडिया का बड़ा मैं जॉइंट हूँ वो मैं ही हूँ। लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि लड़की जब किसी बदले पे आ जाती है, खातून जब किसी बदले पे आ जाती है और खातून जब नफ़रत पे आ जाती है तो वो बहुत शिद्दत की होती है। जी नाज़रीन, अल्लाह आमिर लियाकत को भी दानिया शाह को दोनों को हिदायत दे। आमिर लियाकत किसी नई लड़की को चुंगल में ना फंसाए, जो शिकार वो कर चुका है वही काफ़ी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।